انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ طاقت کے بغیر ویژن اخلاق کی بلندی تو لاتا ہے لیکن دیر پا ثقافت نہیں دے سکتا۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، وہ ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ اسلام بذات خود تقدیر ہے اور تقدیر کا شکار نہیں ہوگا۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو دیکھا ہے۔ دنوں اور حقوق کے اس لفظ میں نہ الجھیں، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ ایک غلط تصور سمجھ کو گمراہ کر دیتا ہے، ایک غلط عمل پورے انسان کو نیچا کر دیتا ہے اور آخر کار انسان کی پہلے کی ساخت کو منہدم کر سکتا ہے۔ ادراک کی جگہ اور وقت کی حد کا خیال ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے۔ سمجھ لو کہ تقدیر نیل کے پانی کی طرح ہے، مومن سے پہلے پانی، کافر سے پہلے خون۔ جب سچ میں جلن نہیں ہوتی تو وہ فلسفہ ہے، جب دل سے جلتا ہے تو شاعری بن جاتی ہے۔ اگر ایمان ختم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں، اور جو دین پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے زندگی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اپنے آخری مقصد میں یکساں ہیں۔ دونوں کا مقصد سب سے زیادہ پڑھے جانے والے تک پہنچتا ہے۔ دلکش وجہ جو اکیلے انسان کو اپنے ماحول کا مالک بناتی ہے ایک کارنامہ ہے، اور جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے علم کے دوسرے نمونوں کی نشوونما کو روک کر تقویت ملتی ہے۔ در حقیقت اپنے کام کے پیش نظر مذہب کو اپنی حتمی اصولوں کی عقلی بنیاد کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ سائنس کے اصولوں سے بھی۔ حقیقت کو گرفت میں لینے کے لیے مذہبی تجربے پر انحصار کرنے والے شخص کا نقطہ نظر ہمیشہ انفرادی اور غیر متصل رہتا ہے۔ میں عقل مندوں سے کیوں پوچھوں میری شروعات کہاں سے ہے؟ میں اس سوچ میں مصروف ہوں کہ میرا انجام کہاں ہوگا۔